ماہ شعبان کی فضیلت، شب برات کے فضائل اور برکات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات میں کرنے والے اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس نصف شعبان کی شب جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یا رسول اللہ، آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو آپ کو 8 فرشتے دکھائے گئے۔ وہ 8 فرشتے کون ہیں اور وہ شب برات میں کیا کیا کام سر انجام دیتے ہیں؟ تفصیل جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شعبان المعظم اسلامی تقویم کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ خود بھی عظیم ہے اور 2 عظیم پڑوسیوں یعنی رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں ہونے کی حیثیت سے اسے بڑا شرف حاصل ہے۔ اسے شہر حبیب الرحمن یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کلام پر قرآن پاک کی فضیلت، اور تمام مہینوں میں شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء پر میری فضیلت، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ کی فضیلت۔ شیخ ابو نصر نے بالاسناد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں اس طرح مسلسل روزے رکھتے تھے کہ ہم خیال کرنے لگتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دن کا روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزہ دار نہ ہوتے تو ہم خیال کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے روزے بہت زیادہ محبوب تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سبب ہے کہ آپ ماہ شعبان میں بکثرت روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ سال کے باقی عرصے میں مرنے والوں کے نام ملک الموت کو لکھ کر اس ماہ میں دے دیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نام ایسی حالت میں اسے دیا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یوں تو سارا مہینہ رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے، مگر اس کی 15ویں رات جسے شب برات کہتے ہیں بہت فضیلت اور عظمت والی رات ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک قرآن حکیم میں اسے لیلہ مبارکہ یعنی برکت والی رات کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور مشرک آدمی، کینہ رکھنے والا آدمی اور قطع رحمی کرنے والے اور بدکار عورت کے سوا سب کو بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس نصف شعبان کی شب جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یا رسول اللہ، آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 قسم کے لوگوں کے۔ پہلا مشرک، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا کینہ رکھنے والا، چوتھا شرابی، پانچواں قاتل، چھٹا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور ساتواں چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ پھر جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبرائیل علیہ السلام پھر آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبرائیل علیہ السلام پھر آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے اس رات کو رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے اس رات سجدہ کیا۔
تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا ہے خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ پکارتا ہے اس رات کا ذکر کرنے والوں کو۔ پانچویں دروازے پر ایک اور فرشتہ اعلان کرتا ہے خوشی ہو اس کے لیے جو خوف خدا میں اس رات میں رویا۔ چھٹے دروازے پر ایک اور فرشتہ پکارتا ہے کہ اس رات تمام مسلمانوں کو خوشی ہو۔ ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ کہتا ہے کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ آواز دیتا ہے کیا کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اول شب سے لے کر طلوع فجر تک۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایثار ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول، پتیاں، چادر، چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا، ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کی قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام 20، 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ مختصر یہ کہ شب برات ذکر و فکر، مجاہدہ، مراقبہ، رکوع، سجود اور تلاوت و درود کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ اپنے گزشتہ اعمال بد پر ندامت کا اظہار کر کے بخشش کی دعائیں مانگنی چاہیے، اور آئندہ نیک اعمال کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ اتنی مقدس رات کو بھی بعض لوگ کھیل کود میں ضائع کر دیتے ہیں۔ آتش بازی، لہو و لعب اور پٹاخے چھوڑنا یوں بھی مناسب نہیں، مگر اس رات کو اور بھی غلط ہے۔ احادیث و روایات میں کتنی تاکید کے ساتھ رات کو ذکر اور فکر اور دن کو روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔
ہم ہیں کہ انجام سے بے پرواہ ہو کر جو جی میں آئے کر گزرتے ہیں، اس کو شعور کی موت کہا جاتا ہے۔ یہ سب یوں بھی مناسب نہیں، مگر اس رات کو اور بھی غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔